بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، آج ہم فتاوی دارالعلوم دیوبند کا مختصر تعارف پڑھیں گے۔ دیکھیں، نسل انسانی کے مسائل حل کرنا فقہ اسلامی کا موضوع ہے۔ اس میدان کے بہت سے رجال تیار ہوئے۔ دنیا فقہ کا اونچا مینارہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اور ان کے رفقائے کار ہیں، جنہوں نے کتاب و سنت کی روشنی میں ان گنت مسائل کا حل نکالا۔ اسی طرح ہر دور کے ارباب افتاء نے سعی و جہد مسلسل کے ساتھ لاکھوں مسائل حل کیے۔ یہ سب فتاوی قیامت تک انسانوں کے لیے مشعل راہ ہیں، جن کو مختلف کتابوں کی شکل میں ترتیب دے دیا گیا۔ انہی کتب فتاوی میں ایک مایہ ناز کتاب فتاوی دارالعلوم دیوبند ہے، جس کی اہمیت خود دارالعلوم دیوبند کی نسبت سے واضح ہوتی ہے۔ سب سے پہلے میں صاحب کتاب کا تعارف پیش کر دوں۔ صاحب فتاوی کا تعارف آپ احباب کے سامنے مختصراً بیان کر دوں کہ فتاوی دارالعلوم دیوبند کے جو مصنف ہیں، جن کے ان میں فتاوی ہیں، ان کا اسم گرامی عزیز الرحمن ہے، اور سارا بر صغیر آپ کو مفتی اعظم ہند مولانا الشیخ الحاج عزیز الرحمن عثمانی نور اللہ مرقدہ جیسے پروقار القاب سے یاد کرتا ہے۔ موصوف شہر دیوبند کے عثمانی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، جن کی تدریس و تربیت کے نتیجے میں دیوبند کے ان گنت علماء نے عہدہ افتاء کی سند حاصل کی ہے۔ آپ 1309 کو دارالعلوم دیوبند میں آئے اور عہدہ نیابت افتاء پر فائز کیے گئے۔ حضرت اقدس محتمم دارالعلوم دیوبند حضرت قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ کی موجودگی میں دارالعلوم دیوبند آپ ہی کے زیر اثر رہنے لگا۔ 1310 میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ سرپرست ثانی دارالعلوم دیوبند کی تجویز سے دارالافتاء کے لیے باقاعدہ عہدہ افتاء کے لیے آپ کو تجویز کیا گیا۔ دیکھیں، آپ کے فتاوی کی تعداد جو ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ افسوس ہے کہ آپ کے تمام فتاوی کا ریکارڈ نہ مل سکا، مکمل تعداد سے واقفیت نہ ہو سکی۔ گویا کہ 1330 ہجری سے 1346 تک کا ریکارڈ دفتر افتاء دارالعلوم دیوبند میں موجود نہیں ہے۔ البتہ 1330 تک مفتی اعظم ہند کے تحریر کردہ فتاوی کا جو مکمل ریکارڈ دفتر افتاء میں موجود تھا، وہ 37,561 فتاوی کی تعداد میں ہے۔ یہ تو تقریباً صرف 15 سال کی خدمت کا ذخیرہ ہے، جبکہ حضرت مولانا عزیز الرحمن عثمانی نور اللہ مرقدہ کی 22 سالہ خدمت کا کہیں پتہ نہیں ملا۔ اور اس کتاب کو جو ترتیب دینے والے ہیں، آپ کے فتاوی کو ترتیب دینے والے ہیں، مرتب کا نام ظفیر الدین نور اللہ مرقدہ ہے۔ ظفیر الدین کا میں مختصر سا تعارف آپ احباب کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ حضرت مولانا ظفیر الدین نے آغاز تعلیم 5 سال کی عمر میں میاں جی گاؤں میں کی۔ تعمیل حفظ کے بعد 1359 میں مفتاح العلوم پہنچے، اور دوران تعلیم 2 سال بعد 1942 میں ہندوستان چھوڑو تحریک میں قائدانہ کردار ادا کیا ہے۔ تو پھر آپ نے تقریباً 1942 کے بعد آپ نے سند فراغت حاصل کی ہے۔
اور 1315 میں جامعہ رحمانیہ کے نئے کتب خانہ کی افتتاحی تقریب میں بھی آپ کو ذمہ دار کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔ دیکھیں، اور آپ 9 دسمبر 1956 کو دارالعلوم دیوبند پہنچے ہیں، اور اس کو ترتیب کیسے دیا اس فتاوی دارالعلوم دیوبند کو کہ بقول حضرت مولانا قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ، فتاوی کا یہ بے نظیر مجموعہ اور مسائل فقہیہ کا یہ بے مثال ذخیرہ اوراق میں مبحوث کیا جائے، جن سے لوگ بھی اپنے زمانے میں فائدہ اٹھا سکیں اور دوسرے طالب علموں کو ان تک رسائی مل سکے۔ تو اس اعتبار سے 1367 میں لکھنؤ کے سفر کے دوران حضرت مولانا منظور نعمانی علیہ رحمہ کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کیا، تو حضرت بھی اسی جذبہ سے سرشار تھے۔ ایک کو دوسرے سے تقویت ملی، پھر اتفاق رائے سے اپنی یہ تجویز دارالافتاء میں بھیج دی ہے، اور تاکہ ترتیب فتاوی کا کام شروع کر دیا جائے، اور اس کی ذمہ داری مولانا ظفیر الدین نور اللہ مرقدہ کو سونپی گئی ہے، اور انہوں نے بڑے احسن انداز میں اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچایا ہے۔ دیکھیں، اس فتاوی دارالعلوم دیوبند میں بیان مسائل کا انداز کیا ہے۔ اس کتاب میں موجود مسائل کی ترتیب انوکھے انداز میں ہوئی ہے۔ بیان مسائل کا طریقہ کار حسن ترتیب کی وجہ سے نرالی شان رکھتا ہے، کیونکہ مرتب نے ہر موضوع سے متعلق تمام مسائل کا احاطہ کیا، ابواب فصول کے ذریعے ان میں تقسیم کی، اور قوت مسئلہ کے اعتبار سے تقدیم و تاخیر، اور ابواب کے درمیان ربط، اور اسی طرح تبیین مسائل میں بہترین اسلوب، اور ہر موضوع سے متعلق تمام مسائل کو باب وار اور فصل وار بیان کر کے ان کے متعلقات کو ان سے جوڑ دیا۔ مثلا اول جلد کے مسائل جو طہارت سے متعلق ہیں، انہیں طہارت صغریٰ وضو اور طہارت کبریٰ غسل میں تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد پھر مسائل وضو میں جو فرائض کا درجہ رکھتے ہیں انہیں پہلے بیان کیا، پھر سنن و مستحبات کو بیان کیا، پھر اس کے بعد مکروہات وضو کو بیان کیا، اور آخر میں نواقض وضو کو بیان کیا، اور یہی طریقہ مسائل غسل میں اور اسی طرح باقی مسائل کے اندر مرتب نے حضرت مولانا ظفیر الدین نور اللہ مرقدہ نے اختیار کیا ہے۔ باقی اس فتاوی دارالعلوم دیوبند میں جو قابل لحاظ امور ہیں ان کو بھی ذرا دیکھیے۔ دیکھیں، حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب عثمانی نور اللہ مرقدہ کے فتاوی میں بہت سے لائق تقلید امور کا لحاظ رکھا کیا ہے۔ مقالہ ان سب کا مکمل احاطہ تو نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، جو اس میں رکھے گئے، جو اس میں امور قابل لحاظ ہیں اور بہترین امور ہیں، میں ان میں سے چند تو آپ احباب کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر پر کہ فتاوی میں عام فاہم الفاظ کا استعمال کیا گیا۔ فتاوی میں عام فاہم الفاظ کا استعمال کیا گیا۔ عام فاہم الفاظ کا کیسے؟ دیکھیں، فتاوی دارالعلوم دیوبند کی زبان سلیس اور عام فاہم ہے۔ مثال کے طور پر ایک مستفتی نے استفتاء پیش کیا کہ جس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک امام مسجد پتلے وغیرہ بناتے ہیں، ان کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب انتہائی صاف انداز میں حضرت مفتی عزیز الرحمن عثمانی نور اللہ مرقدہ نے یوں تحریر فرماتے ہیں کہ ایسے امام کے پیچھے نماز مکروہ ہے۔ اور دوسرا، اس میں مختلف مسائل میں احتیاطاً اختصار کیا گیا۔ مختلف مسائل میں احتیاطاً اختصار کیا گیا، یعنی حضرت مفتی صاحب نے اپنے فتاوی میں مختلف مسائل میں الجھنے کی بجائے مختصراً جواب تحریر فرمایا، اور تفصیل طلب مستفتی کے لیے مستند کتاب کی نشاندہی کر دی تاکہ تفہیم مسئلہ میں سہولت ہو۔ چنانچہ ایک مستفتی سوال کرتا ہے کہ مکہ شریف میں 4 مصلے کیوں قائم کیے گئے ہیں،
اور تعداد جماعت کا وہاں کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب کچھ اس طرح تحریر فرمایا کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے جیسا کہ شامی نے نقل کیا ہے، اور لیکن آخر میں فرمایا کہ مسجد حرام میں متعدد جماعت مکروہ نہیں ہے۔ اور تیسری بات اس میں قابل لحاظ جو امور میں سے ہے وہ جدید مسائل پر خصوصی توجہ ہے۔ مثلا جدید مسائل پر بھی توجہ دی گئی ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ امام اگر کوٹ پہن کر امامت کرے تو امامت درست ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یوں تحریر فرمایا کہ امامت اس کی بلا کراہت درست ہے۔ اور اس کے قابل امور میں سے ایک چوتھا امر یہ بھی ہے کہ جامع الفاظ کا انتخاب کیا گیا ہے، یعنی فتاوی میں جامع الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اس میں زائد الفاظ اور لغو الفاظ کو ختم کیا گیا ہے۔ جیسے ایک استفتاء ہے کہ کوئی امام 3 وقت کی نماز ایک مسجد میں پڑھاوے اور 2 وقت کی ایک مسجد میں، تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب حضرت عثمانی نور اللہ مرقدہ نے اس طرح جامع الفاظ میں تحریر فرمایا کہ کوئی وجہ ممانعت اس میں نہیں ہے۔ اگلی بات جو قابل لحاظ امور میں سے ہے کہ زبان مستفتی کی رعایت، کہ جو سوال کرنے والا جس زبان میں سوال کر رہا ہے اس زبان کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ یعنی فتاوی دارالعلوم دیوبند کی یہ خصوصیت بھی ہے کہ اس میں مستفتی کی زبان کا بھی حد المقدور رعایت ہے، کہ اگر کوئی اردو کے علاوہ کسی اور زبان میں استفتاء لے کر آتا ہے تو حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ بھی اس زبان سے وقفیت رکھتے تو آپ اس زبان استفتاء میں ہی جواب تحریر فرماتے۔ مثلا ایک مستفتی استفتاء فارسی میں لے آئے تو حضرت نے اس کا جواب بھی فارسی میں دے دیا، اگر عربی میں استفتاء لے آئے تو حضرت نے اس کا جواب بھی عربی میں دے دیا، اور اگر استفتاء اردو میں لے آئے تو حضرت نے اس کا جواب بھی اردو میں پیش کیا ہے۔ اور اگلی بات اس میں یہ ہے کہ زندگی کے بیشتر مسائل کا فتاوی دارالعلوم دیوبند میں احاطہ کیا گیا ہے، یعنی مسائل کے ذخیرے کا دوسرا نام فتاوی دارالعلوم دیوبند ہے، جس میں امت مسلمہ کے بیشتر مسائل مثلا طہارت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اعتکاف، اجارہ، اعارہ، نکاح، طلاق، فسخ، شرکت، کفالت، ولایت، رضاعت، شہادت، وکالت، ودیت، مزارعت، مزاربت، حقوق، حدود، اور اسی طریقے سے زیور، حظر والاباحت، کھیل، تماشے، علاج، معالجہ، نظر، زنا، چوری، تہمت، جہاد، لقطہ، اور بھی وقف کے متعلق کافی سارے مسائل کو تفصیلاً بیان کیا گیا ہے، جس کا مطالعہ کرنے والا دوسری بہت سی کتابوں سے بے نیاز ہو جائے گا۔ اس وجہ سے میں نے آپ احباب کو ذکر کیا تھا کہ آپ فتاوی دارالعلوم دیوبند کا اچھے طریقے سے مطالعہ کریں، خصوصاً جو حضرت نے فتاوی دارالعلوم دیوبند کی 9ویں اور 10ویں جلد کے اندر جو طلاق اور نکاح کے مسائل کو تفصیلاً بیان کیا اور باریک بینی سے بیان کیا، اور طلاق کے جو کنائی مسائل ہیں یا صریح مسائل ہیں یا رجی مسائل ہیں ان کو بڑی وضاحت اور تفصیل کے ساتھ حضرت نے بیان کیا ہے۔ اور اس میں ایک دوسری بات یہ ہے کہ حواشی میں مستند دلائل، یعنی اس کے جو حاشیہ ہے اس حاشیے میں مسئلے کے ساتھ ساتھ اس کے مستند دلائل بھی دیے گئے ہیں۔ دیکھیں جو فتاوی دارالعلوم دیوبند پڑھنے والے ہیں ان کے لیے یہ پہلو باعث خوش کنندہ ہے اور ان کے لیے باعث مسرت ہے اور سہولت زدہ ہے کہ اس کتاب کا کوئی بھی مسئلہ دلیل سے اب خالی نہیں ہے، کیونکہ فی زماننا عوام الناس کا رجحان دلائل کی طرف کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے۔ لوگ بہت سے مسائل صرف اس لیے رد کر دیتے ہیں کہ وہ بغیر دلیل کے درج ہیں، اس لیے مرتب نے ہر مسئلے کی دلیل حاشیے میں ذکر کر دی ہے، اور اب تو فتاوی دارالعلوم دیوبند کی تخریج بھی ہو چکی ہے موجودہ کتابوں کے مطابق بحمد اللہ۔ وہ اہل علم کے لیے ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ اب یہاں میں ایک مثال بیان کر دوں کہ اس حاشیے کے اندر جو حوالہ وجات بیان کیے گئے ہیں ان کے متعلق دیکھیں، اس ایک استفتاء ہے کہ جس کے الفاظ یہ ہیں
کہ امام کا پاجامہ ٹخنوں کے نیچے ہے، سجدے میں جاتے وقت دونوں ہاتھوں سے پاجامے کو اوپر چڑھا لیتے ہیں اور پھر سجدے میں جاتے ہیں۔ یہ فعل نماز میں ہر رکعت میں برابر جاری رہتا ہے۔ ان سے کہا گیا تو جواب دیا، قسم خدا اب دوبارہ نہ کروں گا۔ ایسی صورت میں نماز ہم مقتدیوں کی ہو جائے گی یا نہیں؟ نماز ہم ان کے پیچھے پڑھیں یا علیحدہ پڑھیں؟ تو اس میں حضرت عزیز الرحمن عثمانی نور اللہ مرقدہ نے جو جواب تحریر فرمایا کہ امام مذکور کو ایسا نہ کرنا چاہیے، کیونکہ اول تو ٹخنوں کے نیچے پاجامہ خارج نماز پہننا بھی حرام ہے، یعنی ایسا پاجامہ جو شلوار جو ٹخنوں سے نیچے ہو یہ نماز کے علاوہ پہننا بھی حرام ہے۔ اور امام بنانا فاسق کو بنانا توبہ تو کہا کہ یہ حرام کا مرتکب کرنے والا فاسد ہے، تو لکھا کہ امام بنانا فاسق کو بنا توبہ کے مکروہ ہے، اور بعض صورتوں میں خوف و فساد صلاۃ ہی برحال امام مذکورہ فعل کو مذکور سے روکنا چاہیے، اور اگر وہ باز نہ آئے تو اس کو معزول کر دینا چاہیے، اور اگر اس پر قدرت نہ ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا بہتر ہے اور جماعت کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ اور حضرت نے اس کے تحت در مختار اور شامی کے حوالہ نقل کیے ہیں۔ تو اب دیکھیں خلاصہ یہ ہے، میں نے یہ سارا تعارف اور خصوصیات اور قابل عمور آپ احباب کے سامنے تفصیل سے اور مثالوں کے ساتھ بیان کیے ہیں، تو میں مختصراً خلاصہ بیان کر دیتا ہوں کہ فتاوی دارالعلوم دیوبند اپنی مثال آپ ہے۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند اپنی بے مثال صاحب فتاوی، بے غبار نسبت، اسی طرح بے شمار ذخیرہ مسائل کے احاطہ کی وجہ سے بعظمت اور مفید ترین کتاب ہے۔ دارالفتاء دارالعلوم حیدرآباد میں اس کی تقریباً 16 جلدیں موجود ہیں، اور اس میں موجود فتاوی کی تعداد تقریباً 13,500 ہے، اور آگے کتنی جلدیں شائع ہوئی اور ان میں کتنے مسائل موجود ہوں گے اور اس کے بارے میں ابھی مجھے علم نہیں ہے۔ پس دعا ہے خدائے پاک جس طرح دارالعلوم دیوبند کی شہرت کو بام عروج تک پہنچایا ہے، ایسے ہی تا قیامت فتاوی دارالعلوم دیوبند کو بھی خوب مقبولیت سے نوازے، اور میرے شاگردوں کو اور میرے متعلقین کو اور اس بیان اور اس سبق کے سننے والے تمام اہل علم علماء اور مفتیان کو اللہ رب العزت فتاوی دارالعلوم دیوبند کی سمجھ عطا فرمائے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔